یہ سبق ضرب دینے کے عمل کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس کی ایک مثال کرتے ہیں۔ اگر ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 کو 3 سے ضرب دیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، تو اگر ہم پہلے کے سبق کے بارے میں سوچیں جو ہم نے جمع کے سبق کیے، جس میں ہم نے کہا کہ 2 کو اگر 3 میں جمع کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلیے گیندوں کا حساب کرتے ہیں یا کینوؤں کا حساب کرتے ہیں۔ میرے پاس 2 کینو ہیں، آپ کے پاس کہیے 3 کینو ہیں۔ اگر 2 اور 3 کینوؤں کو جمع کریں تو کل کتنے کینو بنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی پرانی نمبر لائن کا بھی سہارا مل سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم دوبارہ پرانے جو ہمارے کانسیپٹ تھے ان کو استعمال کر کے، حالانکہ اب وہ ہمیں آسان اور بنیادی شاید لگنے لگیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہوتی ہے کہ پرانے کانسیپٹس کو، پرانے خیالات جو ہیں آپ کے، جو ان کو اور مزید مستحکم کرتے رہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پہلے 2 کینو تھے اور اس میں 3 اور شامل ہو گئے تو اب آپ کے پاس 5 کینو ہیں، جو ہمیں جواب مل چکا ہے۔ اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرب دینے کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ جو سب سے ضروری ایک خیال میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرب دینے کا عمل دراصل بار بار جمع کرنے کا عمل ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 کو اگر 3 سے ضرب دیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو آپ اس طرح سوچیں کہ دراصل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 کو 3 مرتبہ جمع کریں، 1 2 3 مرتبہ، یا 3 کو 2 مرتبہ جمع کریں۔ اور آپ اس کا جواب لگا سکتے ہیں کہ 2 کو 3 مرتبہ جمع کریں 2 4 6، یا 3 کو 2 مرتبہ جمع کریں 3 اور 3، دونوں کا جواب ہمیں 6 ملتا ہے۔ اب شاید آپ یہ کہیں کہ بلال بھائی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ اعداد سامنے آئیں تو ہمیں ان کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرب کرنے کا عمل ہمارے لیے کام بہت آسان کر دیتا ہے۔ فرض کیجئے ہم نے اپنے گھر کی کیاری میں کئی گاجریں لگائیں۔ یہ دیکھیے، یہ گاجر ہے 1 2 3 4، گنتی میں نہیں کرتا، اس سے آپ کو پہلی جواب مل جائے گا مثال ختم کرنے سے پہلے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک کیاری میں کتنی گاجریں لگی ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 لگی ہوئی ہیں۔ اور کتنی کیاریاں ہیں؟ 1 2 3 4 5 کیاریاں ہیں کل۔ تو اگر ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کتنی گاجریں ہم نے لگائیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک گاجر گنیں، ہم 5 کو 4 سے ضرب دے سکتے ہیں۔ اور جو ہم ضرب دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ہم دراصل کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم 5 کو 4 مرتبہ جمع کر رہے ہیں، 2 3 4،
یا 4 کو 5 مرتبہ، 1 2 3 4 5 مرتبہ جمع کر رہے ہیں؟ ان دونوں کا جواب 5 10 15 20، 4 8 12 16 20۔ اور جب آپ ضرب دینے کے جو ٹیبل ہوتے ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو جمع بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی آپ کو 5 سے 4 ضرب کرنے کے نمبر نظر آئے گا آپ کو ایک دم ذہن میں 20 نظر آئے گا، آپ کو اس کو حساب کیلکولیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے ایک اور ضرب دینے کے جو ایک منفرد پہلو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے جب آپ کسی بھی عدد کو، کسی بھی نمبر کو 0 سے ضرب دیتے ہیں۔ تو فرض کیجئے ہم 4 کو 0 سے ضرب دیتے ہیں، تو جیسے ہم نے پہلے طریقہ کار کا ذکر کیا، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 0 کو 4 مرتبہ جمع کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ 2 3 4، یا 4 کو ہم 0 مرتبہ جمع کریں۔ یہ تو بالکل ہی مطلب کہ اس کا کیا، کس طرح میں اس کو دکھاؤں گا؟ 4 کو 0 مرتبہ مطلب کہ میں کچھ بھی نہیں دکھاؤں گا، مطلب کہ خالی ایک ڈبہ۔ ان دونوں کا جواب ہے 0۔ تو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جگہ میں کوئی بھی نمبر لکھ دوں، میں خالی 9,99,999 کو اگر میں 0 سے ضرب دوں تو تب بھی مجھے جواب 0 ہی ملے گا۔ تو یہ ہے ضرب دینے کا عمل، اور اس میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس ضرب دینے کے عمل کو آپ کئی مرتبہ جمع کرنے کے عمل کا عمل سمجھیں اور اس کو اسی طرح سوچیں۔